وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم. صدر محترم قابل قدر اساتذہ کرام و معزز مہمانان اعزام و گلشن رسالت کے نوشگفتہ پھولوں، نوجوان دوستوں اور بزرگوں، آج میں حضرات کے سامنے حالات حاضرہ کے پیش نظر ہندوستانی مسلمانوں کی ذلت و پستی کے اسباب اور قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کے علاج کے اہم ترین موضوع پر لب گشائی کرنا چاہتا ہوں. یعنی آج میں آپ کو اس قوم کی داستان رنج و علم سناؤں گا جس کو خیر امت سے ملقب کیا گیا ہے. اس ملت کی پسماندگی و درماندگی، پریشانی و زبون حالی شکستہ حالی کا ذکر کروں گا جس سے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ کا وعدہ کیا گیا ہے. تو آئیے اس موضوع کے تحت ہم اسباب و عوامل کو تلاش کریں جس کی وجہ سے امت اسلامیہ کو ذلت و نکبت سے دو چار ہونا پڑا، طرح طرح کے مصائب و آلام کی چکی میں پسنا پڑا، ظلم و استبداد اور قتل و غارت گری کے گڈھے میں گرنا پڑا، جبر و تشدد اور فرقہ وارانہ فسادات کے پہاڑ سے ٹکرانا پڑا. آج ہم غور کریں گے آخر وہ کون سی وجوہات ہے جن کی بدولت ہمارا اقتدار جاتا رہا، عزتیں جاتی رہی، لوگ و دبدبہ ختم ہو گیا، حاکم سے محکوم، آقا سے غلام اور غالب سے مغلوب بننا پڑا. قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں سے عزت و عظمت اور شان و شوکت کا وعدہ فرمایا ہے. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. کہ مسلمانوں پست ہمت مت بنو اور غمگین مت ہو، تم اس سر بلند اور کامیاب رہو گے، لیکن شرط یہ ہے کہ تم مومن کامل بن جاؤ. ایسے ضعیف الایمان مومن بننے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ ایمان یا پہاڑ کی طرح اپنے ایمان یقین کو ٹھوس بنانا ہوگا. ایمان کی حالات و چاشنی اور مٹھاس اپنے اندر پیدا کرنا ہوگا، تب جا کر تمہیں عزت و شرافت حاصل ہوگی، سر بلندی و کامیابی حاصل ہوگی، عظمت و شوکت نصیب ہوگی اور زمانے میں تم جتے جاؤ گے، کامیابی کامرانی تمہارے قدم چومے گی. حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدے کے مطابق پھر آج کیا وجہ ہے کہ مسلمانوں کو عزت و شرافت حاصل نہیں، سیادت و قیادت حاصل نہیں، حکومت و ریاست حاصل نہیں، جاگانی و حکمرانی کا منصب حاصل نہیں، امامت و سیاست حاصل نہیں، امارت و فراست حاصل نہیں. اس کا جواب یہ ہے کہ آج مسلمان مسلمان نہ رہے، آج مسلمان اپنے مسلمان ہونے کا جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں، قوانین اسلام سے منہ موڑ کر، اسلام کے اصولوں کو توڑ کر پھر اپنے آپ کو مسلمان پیش کرتے ہیں. آج مسلمان اسلام کے تمام زیوروں سے عاری و خالی ہو کر قاعدہ مسلط کی سزا بھگت رہے ہیں، قرآن کو بالائے طاق رکھ کر ذلت و رسوائی کی زنجیر میں جکڑے ہوئے ہیں، سنت نبوی سے منہ موڑ کر در در کے ٹھوکریں کھاتے پھر رہے ہیں. ایک در کو اس نے ٹھکرایا تو آج ساری دروں سے بھی ٹھکرایا جا رہا ہے. ایک خدا کی چوکٹ سے روگردانی کی تو تمام مخلوق خدا کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہیں. ایک خدا کی روٹینی سے ساری دنیا ان سے لٹ گئی. آپ پورے ہندوستان کا جائزہ لیجئے کہ آج ہندوستان کے گوشے گوشے میں مسلمانوں کا ظالمانہ قتل عام ہو رہا ہے. غارت گری، لوٹ مار اور فتنہ فساد کا پوری پھوٹ چکا ہے. آج یہ تنگ نظر دنیا مسلمانوں کو کم ہمت سمجھ کر ہر مورد دبانے کی کوشش کر رہی ہے، اسے تیز نظروں سے دیکھ رہی ہے، ہر طرف اسے ستایا اور آزمایا جا رہا ہے. کہیں ظلم و ستم کی چکی گھسا جا رہا ہے تو کہیں مصائب و تکالیف کے جیل خانے میں بند کیا جا رہا ہے، کہیں جبر تشدد کے ہتھیار سے اس کے جگر کو ٹکڑے ٹکڑے کیا جا رہا ہے، تو کہیں فرقہ وارانہ فسادات کے ذریعے رنگوں کے بجائے مسلمانوں کے خون سے ہولیاں کھیلی جا رہی ہے، کہیں اس کے معصوم بچوں کو تیغ کر کے اسے تڑپایا جا رہا ہے، تو کہیں اس کی بہو بیٹیوں کی عصمت دری کر کے اسے ذلیل و خوار کیا جا رہا ہے. تیغیں چلتی ہے تشدد کی فضا چھاتی ہے، تیغیں چلتی ہے تشدد کی فضا چھاتی ہے، توقع زنجیر کے شعلوں پہ باہر آتی ہے. کتنے بچوں کی بلکنے کی آواز آتی ہے، کتنے بچوں کی بلکنے کی آواز آتی ہے، کتنے ماؤں کی سسکنے کی آواز آتی ہے. حضرات، یہ وہی کانگریس ہے اس کو مسلمانوں نے انہیں پکڑ کر واقعی سیاست کی سیر کروائی تھی، لیکن خود مسلمان کانگریس
والی چند باتوں پر ایک شعر کے ساتھ ختم کرتا ہوں. جب گلستان کو خون کی ضرورت